الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جمعۃ المبارک بڑا ہی پاکیزہ، بڑا ہی متبرک، بڑا ہی فضیلتوں والا دن ہے. جہاں تک آواز آ رہی ہے کوشش کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن اچھی طرح غسل وغیرہ کر کر پاک صاف خوشبو لگا کر مسجدوں کا رخ کیجیے، کیونکہ یہ بہت برکتوں والا دن ہے، بہت عظیمتوں والا دن ہے. اللہ کرے ہمیں اس کی برکتیں سمجھ میں آ جائیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. آئیے حصول برکت، نزول رحمت کے لیے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کریم آقا، لجپال آقا، سونے آقا، منموڑ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، حج کا موسم چل رہا ہے. حجاج کرام جوک در جوک خوشیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، کوئی مکے جا رہا ہے، کوئی مدینے جا رہا ہے، مدینہ ہو کر مکے آئیں گے، مکہ ہو کر مدینہ جائیں گے. الغرض بس حج کا موسم ہے اور انسان اکثر اور بیشتر پہلے مکۃ المکرمہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے. حج کے ایام آتے ہیں، منا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، نہر کرتا ہے، جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، پھر طواف زیارت کرتا ہے، سعی کرتا ہے. بس اسی اعمال میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حاجیوں کی خوشیوں کی معراج ہوتی ہے. وہ خوشیوں کی معراج کیا ہے کہ جس کو شاعر نے اس انداز میں بھی لکھا ہے کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے.
اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے. یعنی اب حجاج کرام جوک در جوک، پہلے حج کی امنگ تھی، حج کی لگن تھی، حج کی تڑپ تھی. کوئی پہلے ہو کر آ جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے. اب وہ خوشیوں کی معراج ہوتی ہے، دل میں ایسا خوشی کا سما ہوتا ہے کہ گویا ایک نئی زندگی مل گئی ہے. کیوں نہ ہو کہ ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کا دیدار ہر مومن کی معراج ہے، ہر مومن کی معراج ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. انسان لندن بھی جاتا ہے، پیرس بھی جاتا ہے، نہ جانے کون کون سے ملک جاتا ہے، چند بار جائے نا، اور پھر اگر دوبارہ اسے کہا جائے کہ یار فلاں جگہ جانا ہے ٹورسٹ کے لیے، گھومنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے، وہ کہے گا یار بس اب دیکھ لیا نا، اب بار بار کیا دیکھنا. لیکن قربان جائیں، 2-4 مرتبہ نہیں، بندہ 1000 مرتبہ بھی مدینہ دیکھ آئے نا، اور پھر کہے کہ چلنا ہے مدینے، اور اسباب ہو تو اس کی زبان سے نہ نہیں آئے گا. جو نہیں گیا اس کی تڑپ کچھ اور ہوتی ہے، جو گیا ہوتا ہے اس کی تڑپ مزید بلند ہوتی ہے. آپ بہت ساری عیاشیوں والی زندگی گزارتے رہیں، آپ رونقوں والی زندگی گزارتے رہیں، آپ کی زندگی میں کبھی کیا ہے زوال کا وقت نہ آیا ہو، کبھی اندھیرا نہ دیکھا ہو، لیکن جب مکہ اور مدینہ کی وہ انسان خوشیاں دیکھتا ہے نا تو ساری خوشیاں پھیکی لگ جاتی ہیں. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار ہر مومن کی معراج ہے. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج کیونکہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے حج کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، آج سوچا اس مدینے والے آقا کا گفتگو کریں، اس مدینے والے کی باتیں کریں، کچھ مدینے کی محبت کی باتیں کریں. اے کاش ہمارے دل میں بھی محبت مدینہ بیٹھ جائے، جیسا ہمارے اسلاف کیا ہے مدینے میں جا کر وقت گزارتے ہیں، مدینے میں جا کر زندگی گزارتے ہیں، مدینے میں جا کر وقت کیا ہے اصل میں ان سے سیکھا جائے. ہم تو جاتے ہیں وقت گزار کر آ جاتے ہیں، نہ کوئی ادب ہمارے ہاتھ ہوتا ہے، نہ کوئی احترام ہمارے ہاتھ ہوتا ہے. ہم کیا ہے وقت کو بس دھکا دیتے ہوئے بس مدینے کی طرف میں چلے تو جاتے ہیں، وہاں جا کر بے ادبی میں وقت گزر جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم بے شک اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جانا ہے. جاؤکا، پیارے آقا کی بارگاہ میں آ جانا ہے. پیارے آقا کی بارگاہ میں آ کر پھر جب تم استغاثہ پیش کرو گے، پھر جب تم فریاد کرو گے تو پھر تمہاری فریاد سنی جائے گی، پھر تمہاری دل کی باتیں سنی جائے گی. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عالی مرتبہ جگہ ہے، یہ وہ عزت کے قابل کیا ہے احترام کے قابل جگہ ہے. یہاں پر زبان سے نہیں بولا جاتا، یہاں دل سے گفتگو کی جاتی ہے، یہاں دل کی سنی جاتی ہے. او پاؤں رکھنے والے یہ جا سر کی ہے، یعنی یہاں پر پاؤں رکھنا بھی بے ادبی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام سے امام الانبیاء کا گزر ہوا تھا. ادب کا مقام یہ ہے، ادب کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر سر کے بل بھی اگر چلا جائے تو انسان حق ادا نہیں کر سکتا. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج میں وہی محبت مدینہ، اللہ کرے مدینے کی محبت کی آج باتیں کریں. آئندہ سال ہم سب مل کر وہاں مدینے کی باتیں کر رہے ہو، آئندہ سال مل کر وہاں حج کر رہے ہو، آئندہ سال مل کر طواف کر رہے ہو، اور آئندہ سال مل کر سرکار کے در پر درود و سلام پڑھ رہے ہو. آمین آمین. جمعۃ المبارک کی گھڑی آ گئے، کیا پتا قبولیت ہی قبولیت ہو جائے، قبولیت ہی قبولیت ہو جائے. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ مقام بڑے ادب کا مقام ہے، اور پھر جب اس مقام پر ادب والا آتا ہے نا تو پھر اس کے ساتھ کیا صلہ ہوتا ہے. میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان
جب حج پر تشریف جاتے ہیں اور حج پر جا کر جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف کرتے کرتے یہ ایک فی البدی یہ کلام لکھتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں۔ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اب مکے کو الوداع کرنے کا وقت آیا چاہتا ہے، مکے کو الوداع کرتے کرتے یہ زبان پر کلام آتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ یہ کعبہ بنا کس کے لیے ہے؟ امام الانبیاء کی خواہش پر اس کو قبلہ بنایا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے سونیا ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اے محبوب آپ کی جو دل کی چاہت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، طلب ہے، آپ کی دل کی جو تمنا ہے آپ اس طرف منہ کر دیں، آپ کا رب اسے ہی قبلہ بنا دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ کو قبلہ بنایا تو اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے، اور پھر کہتے ہیں آب زمزم تو پیا ہے، رج رج کے پیا ہے۔ یہاں تو کیا ہے، تبرک ملتا ہے، تھوڑا سا ملتا ہے، اور وہ بھی بعض اوقات ملاوٹ والا ملتا ہے۔ وہاں تو کیا پیور ملتا ہے، کمپنی سے نکل کر آ کر آپ کے منہ میں وہ کیا ہے، وہ بہاریں لٹا رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاس ہے، بھر بھر کر جام پیا ہے۔ وہاں جا کر بھی اگر کوئی اور پانی پیے تو پھر اپنی زندگی پر تو ہے، وہاں جا کر پینا ہے تو زمزم پیو، جس کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جس میں ہر شے کی برکت نازل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور پھر جو محبت مدینہ کی طلب رکھتا ہے نا، پھر اس کو یہ اجر بھی ملتا ہے، اس کو یہ ثمرہ بھی ملتا ہے، اس کو یہ پھل بھی ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ میں تسلسل سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ فرماتے ہیں آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے، آؤ کیا کہتے ہیں، حاجیوں کو کہتے آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھیں، جو کوثر پہ رہ کر کیا ہے اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلا رہا ہوگا۔ وہ نہر کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ نہر جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ نہر جو برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، اس پر کھڑے ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ یہ وہ نہر ہے کہ جس سے اگر ایک مرتبہ کوئی پی لے تو پھر کیا ہے، اس کو کبھی پیاس کی حاجت نہیں ہوگی۔ شاعر کیا لکھتے ہیں کہ آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے، آؤ ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھے۔ اور پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر، اپنے آپ کو توجہ کر کہتے ہیں غور سے سن تو رضا ہے، ذرا توجہ سے سن تو صحیح، توجہ سے سن، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا ہے۔ کعبہ خود کہہ رہا ہے کہ اب تم نے میرا دیدار کر لیا ہے، اب مینا کا مقام وہ خود کہہ رہا ہے تم نے وقوف کر لیا ہے۔ عرفات کی وہ وادیاں کہہ رہی ہے کہ تم نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ مینا کا مقام کہہ رہا ہے کہ تم نے رمی جمرات کر لی ہے، تم نے طواف زیارت کر لیا ہے، تم نے حج کی سعی کر لی ہے، تم نے طواف ارکان ادا کر لیے ہیں، حج کے ارکان ادا کر لیے گے۔ غور سے سن تو صدا ہے، کعبے سے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اب جاؤ، تمہارا حج قبول ہی جب ہوگا جب تم در رسول پر حاضری دو گے۔ جب تک تم در رسول پر حاضری کہتے نہیں ہے، پیارے آقا کے روزے کا دیدار کرنا یہ تو کوئی بھی بات نہیں ہے، نہیں جاؤ گے حج قبول ہو جائے گا لیکن اس کی روحانیت نہیں ملے گی۔ ایک بات میں جب پڑھ رہا تھا نا، کمال کی بات تھی، ذرا توجہ سماعت فرمائیے گا، اگر سمجھ میں آئے نا تو انشاءاللہ دل میں ٹھنڈ خود داخل ہوگی۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، حج کے ارکان مختلف ہیں۔ انسان 8 ذی الحجۃ الحرام کو جاتا ہے مینا کے اندر، ہے تھوڑے سے مشکل، انسان جب جاتا ہے نا وہی اچھی طریقے سے اس کو پہچان پاتا ہے، ورنہ اچھی بھی اس میں کیا ہے بھول چک کر جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو مینا میں جانا، اچھا مینا کہاں ہے؟ یہ مکے کے قریب ہے۔ مینا کہاں ہے؟ مکے کے قریب ہے۔ پھر اس نے مزدلفہ جانا ہوتا ہے، یہ کہاں ہے؟
مکے کی حدود میں داخل ہے. اچھا اس سے آگے جائیں تو پھر عرفات میں جانا ہے, یہ بھی مکے کے قریب ہے. پھر آپ نے دوبارہ مینا کے مقام میں آنا ہے, مزدلفہ جانا ہے. مینا میں آ کر کیا ہے, جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ مکے کے قریب ہے, مکے کے مضافات میں ہے. پھر آ کر تم نے 3 دن کیا ہے, مینا کے اندر قیام کرنا ہے. یہ سب کام حج کے ارکان ہے. پھر تم نے آنا ہے, طواف زیارت کرنا ہے, تم نے حج کی صحیح کرنی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات مکہ یا اس کے ارد گرد مضافات کے اندر کیا ہے, یہ منحصر ہے. یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو پیدا کیا. یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ پیارے آقا کے لیے بنائی گئی. پیارے آقا کی محبوبیت دکھانے کے لیے بنائی گئی. پیارے آقا کے لیے اللہ فرماتا ہے, اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا, اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا, سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے. لیکن ذرا سوچئے گا, میں جو بات کہنے چاہ رہا ہوں, میں عقل کو آپ کو للکارنا چاہ رہا ہوں, عقل کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تمام حج کے ارکان مکے یا اس کے ارد گرد ہے. کوئی ایک رکن بھی مدینے میں کیوں نہیں ہے؟ کوئی ایک رکن بھی مدینے میں کیوں نہیں ہے؟ 5-6 گھنٹے کا سفر ہے, کوئی ایک رکن مدینے میں ہو جاتا, وہاں کا قیام ہو جاتا. نہیں, لازم نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اب محبت والوں نے ایک بات کہی ہے, کہا اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ اگر میرے حبیب کے در پر آنا ہے نا تو کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے, وجہ ہو تو صرف محبت ہو, وجہ ہو تو صرف کیا ہو, محبت ہو بس. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من زارا قبری وجبت لہو الشفاعہ, کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے شفاعت واجب کر دیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے نا ہے, جس سے ہو سکے تو وہ مدینے میں مرے, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا. ایسا ادب والا مقام ہے. اور مدینہ تو وہ ہے, مدینہ تو وہ ہے کہ جسے جنت کہا گیا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ تم مدینے کو جنت کہتے ہو. یار کیوں کہتے ہو مدینے کو جنت کہتے ہو, کیوں کہتے ہو؟ آؤ میں آپ کو چند دلائل کے اندر آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جی ہاں مدینے کے اندر بے شمار ایسے مقامات ہیں کہ جو جنت کے اندر مقام ہوں گے. سب سے پہلا مقام, جو گیا ہے وہ تو بخوبی اس کو جانتا ہوگا, جو نہیں گیا اس نے بھی سنا ہوگا. ایک جگہ ہے جس جگہ کو کہا جاتا ہے ریاض الجنہ. کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ. ریاض کسے کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں باغ کو, ریاض کہتے ہیں کیاری کو. اس جنت کی کیاری, اس باغ کی کیاری. اب کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث مبارکہ ہے, صحیح حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ ما بین بیتی و مصلایا روضۃ من ریاض الجنہ, یعنی میرے مصلے اور میرے گھر کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. جس نے گویا اس میں نماز پڑھی اس نے جنت میں نماز پڑھی ہے. آج لوگ مچلتے ہیں, آج لوگ تڑپتے ہیں. کچھ سال پہلے اگر چلے جائیں, کووڈ سے پہلے تو بغیر کسی پرمیشن کے انسان اس کے اندر داخل ہو جاتا تھا. پوری رات اگر بیٹھنا چاہے, ذوق والا, شوق والا, محبت والا, احترام والا پوری رات بیٹھا رہتا تھا. لیکن اب کیا ہے, اب مختص کر دیا ہے, اب لمیٹڈ کر دیا ہے. آپ کے پاس پرمیشن ہوگی, آپ اندر آدھے گھنٹے کے لیے داخل ہو جاتے ہیں. لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیو, یقین مانے جب بلاوا ہو نا تو پھر پرمیشن کچھ بھی نہیں ہوتی. پھر یہ بڑی پرمیشن ہوتی ہے جب بلاوا ہو. ابھی لاسٹ ٹائم جب میں گیا ہوں میرے ساتھ پیش نہیں آیا, لیکن ایک شخص نے مجھے آ کر بتایا, ویسے آپ کی لمیٹڈ اس پرمیشن کے اندر یہ وقت معین ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک, اور پھر وہاں دھکے مارنا شروع ہو جاتے ہیں, باہر نکلو, ہاں جی یلا باہر جاؤ. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں وہاں کے مقامی وقت کے مطابق کم و بیش 3:30 بجے گیا,
3 बजे रियाद उल जन्ना में दाखिल हुआ हो और बिहम्दिही ताला इफ्तार के बाद वहां से निकला हो। कहा किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं यहां उठता, यहां से उठकर वहां पर, वहां से उठकर वहां पर, वहां से उठकर, अल्लाह अकबर कबीरा। बस ये मोहब्बत के सौदे होते हैं, ये इश्क के सौदे होते हैं, जहां जितना दिली लगाव होता है वहां इतनी बरकतें मिलती हैं। फिर मैं बात कर रहा था इमाम अहमद रजा की, कि जब वो मदीने से निकले, मक्के से जब तशरीफ लाए मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, काश हमें भी ऐसे बाअदब, बाज़ौक़, एहतराम वाली हाज़री नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब इमाम अहमद रज़ा खान एक आशिके सादिक जब मदीने पहुंचते हैं, मदीने पहुंचकर कलम उठाते हैं और कलम उठाकर लिखते हैं, वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। अपने आप से मुखातब होकर कहते हैं कि है रजा, तेरी तो आज किस्मत की मेराज है, आज तो तेरे बहार के दिन है, आज तो तेरी खुशियों के दिन है, आज तो तेरे लिए वारे नियारे हैं। क्यों है कि तुझे इमामुल अंबिया ने अपने दर पर बुला लिया है। और फिर कहते हैं कि किस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं वहां लंगर की लाइनों में लगे होते हैं। जब उनसे पूछा जाए ना कि हजरत क्या आप खरीद नहीं सकते, वो कहते हैं कि बेशुमार खरीद सकता हूं लेकिन ऐसा लंगर नहीं खरीद सकता कि जो इस दर से मिलता है और फिर जो इस दर से फिरता है वो दर बदर फिरता रहता है। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर ना इज्जतें उनका मुकद्दर होती है ना कुछ मुकद्दर होता है। आला हजरत फिर कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि कोई क्यों पूछे, दिल में ये तमन्ना थी, दिल में ये चाहत थी, दिल में ये ख्वाहिश थी, दिल में ये उमंग थी कि यार प्यारे आका का दीदार हो जाए, प्यारे आका की वो दुआ वाली सूरत क्या है, मेरी गुनाहगार आंखों में आ जाए। ये आला हजरत जैसी शख्सियत सोच रही है, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, दीदार नहीं होता। जब दीदार नहीं होता तो बिल आखिर कलम उठता है। कलम उठते उठते ये कलम में वो ताकत आती है और लिखता है। क्या लिखते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा है। रजा अपने आप को तो बहुत बड़ा समझता है, अपने आप से मुखातब होकर आजिज़ी और इंकिसारी करते हुए कि अपने आप को तो बहुत बड़ा समझता है। इमामुल अंबिया तुझे दीदार करवाने के लिए आएंगे, तेरा अमल क्या है ऐसा, तेरा कोई अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तेरे जैसे बहुत मक्के मदीने की गलियों में फिरते हैं, तू क्या तमन्ना लगाए बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी ये जुमले लिखते हैं ना आजिज़ी से डूबे हुए, इंकिसारी में क्या है गौताज़न हुए अल्फाज थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहमद रजा खान कहते हैं कि मेरी किस्मत की मेराज उरूज पर चली गई। पहले तो मेरी तमन्ना थी कि ख्वाब में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, लेकिन अब तो ये हुआ कि इमामुल अंबिया जागती आंखों से अपना दीदार करवा गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मदीने का अदब, मदीने का एहतराम ऐसा हो ना तो फिर ये होता है। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप देखें उनकी सीरत बरकत देखें। ये हज पर तशरीफ ले गए, जब हज पर तशरीफ ले गए वहां पर इन्होंने एक कलाम लिखा और कलाम को क्या है अपने सीने में ही रखा और ये सोचा कि मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाकर सरकार को ये सारी उरूज़ात पेश करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी दिल ही दिल में होते हैं वो। अब जब मक्के से मदीने की तरफ रवाना होते हैं ना, जब मदीने के करीब पहुंचते हैं तो मदीने के गवर्नर को ख्वाब आता है, मदीने के गवर्नर को ख्वाब आता है कि फला काफिला है, फला काफिले में अब्दुर्रहमान जामी नामी शख्स है, उसको रोको, उसको मदीने में नहीं आने देना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब गवर्नर था, प्यारे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, फिर वो निकला, अब्दुर्रहमान जामी को रोका, रोक कर कहा कि आप मदीने नहीं जा सकते। अब ऐसा आशिक सादिक कि जो सरकार की बारगाह में कुछ पेश करने के लिए जा रहा था, रो रो कर इस्तिगासा करने जा रहा था, अब दूसरी दफा अपना भेष बदल कर जाते हैं, भेष बदलते हैं, फिर सरकार ख्वाब में आते हैं गवर्नर के, कहते जाओ फला फला तरीके का बंदा है उसको रोको, रोक लिया जाता है।
پھر کیا ہے تیسری مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کسی جانور سے چمٹ کر جانوروں کے قافلے میں رہ کر وہ مدینے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس گورنر مدینہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمان کو روکو, جو اس نے لکھا ہے نا اگر وہ آ گیا تو پھر کیا ہے مجھے کیا ہے سنہری جالیوں سے باہر آنا پڑے گا. ایسا عشق اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے, اللہ کرے ہمیں بھی عطا ہو جائے. کیونکہ بات مکے کی چل رہی تھی تو سوچا مدینے کی بھی کچھ گفتگو ہو جائے, کیونکہ یہی تو ہے اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے. اس کے طفیل, میں نے ابتدا میں یہ جملہ بھی کہا کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل الحصول حاضری اس پاک در کی ہے. اللہ کرے ہمیں ادب والی حاضری نصیب ہو جائے, اللہ کرے ہمیں محبت والی حاضری نصیب ہو جائے. اللہ کرے ایک اور مقام, مدینے کو جنت کہا جاتا ہے, مدینے میں احد پہاڑ ہے, مدینے میں احد پہاڑ ہے جسے جنتی پہاڑ کہا گیا ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی انسانی کتاب نہیں کہہ رہی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہاذا جبل, یہ ہے تو پہاڑ ہے, یہ یحبنا, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, وَنُحِبُّهُ, حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور کل بروز قیامت یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر ہم اس مدینے کو جنت کیوں نہ کہیں, جس میں روضہ ہے, جس میں ریاض الجنہ ہے, جس میں احد پہاڑ ہے. ایک اور وادی ہے, وادی ہے بطحان جسے کہا جاتا ہے, اس وادی کو جنتی وادی کہا گیا. اسی کے قریب مسجد قباء کے قریب ایک کنواں ہے جسے بیر غرس کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا, اور اس کنویں کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے, خواب میں تشریف لائے, خواب میں یہ آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر جب صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنویں کے پاس جسے بیر غرس کہا جاتا ہے, آج بھی موجود ہے, آج بھی اس کا پانی مل جاتا ہے, آج بھی پانی آسانی سے مل جاتا ہے. مدینہ مسجد نبوی سے کم و بیش 3 یا 3.5 کلومیٹر دوری پر یہ کنواں واقع ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اس خواب کی تعبیر بتائی جو گزشتہ شب پیارے آقا نے دیکھا تھا, کہ وہ رحمت والا کنواں, وہ جنتی کنواں کہ جس پر پیارے آقا بنفس نفیس موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خواب میں اس کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ جو گزشتہ رات خواب دیکھا تھا وہ کنواں اور کوئی نہیں بلکہ یہی کنواں تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنتی کنواں بنایا ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اتنے متبرک, میں کون کون سی باتیں آپ کو بتاؤں. مسجد قباء وہاں پر ہے, مسجد قباء وہاں پر ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس میں نماز پڑھی گویا اسے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے مسجد نبوی میں اگر اپنے گھر سے باوضو ہو کر محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, فقط دل میں یہی ایک نیت ہو کہ پیارے آقا کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہو, اور پھر مسجد نبوی میں جا کر اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کیا باتیں کرے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار ہر مومن کی معراج ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. اچھا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں کیسے جاؤں, تو پھر ہمیں یہ شعر یاد آ جاتا ہے, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے, اگر وہاں سے اجازت مل گئی نا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, پھر نہ پیسہ آڑا سکتا ہے نہ دنیا کوئی آڑا سکتی ہے. اگر اجازت وہاں سے مل گئی, کیوں, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اربوں پتی ہے, کھربوں پتی ہے, دنیا گھومی ہوئی ہے, لیکن نہیں گئے تو مکہ نہیں گئے, نہیں گئے تو مدینہ نہیں گئے, نہیں گئے تو حج کرنے نہیں گئے. لیکن ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جن کے کھانے کو لالے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے در پر بلاتا رہتا ہے.
کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بس ہم یہی آج کے جمعے سے وسیلہ دے کر پیش کرتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے آئندہ سال جو آج ہم حج کی باتیں کر رہے ہیں، مکے کی باتیں کر رہے ہیں، مدینے کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ایسا مسبب الاسباب ہے، کہیں سے اسباب پیدا کر دے، اللہ کرے وہاں پر ہم جمعہ ادا کریں، وہاں پر ایسے بیٹھ کر مدینے کی باتیں کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے سے سچی محبت عطا فرمائے، حقیقی ادب نصیب فرمائے، حقیقی احترام نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بار بار با ذوق با ادب احترام والی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔